اگر ہمارا رویہ یہی رہا، اگر ہم اسی طرح مساجد اور مدارس سے کٹے رہیں، اگر ہم اسی طرح علماء اکرام سے دور رہیں، اگر ہم اسی طرح قرآن اور احادیث کو چھوڑے رہیں، تو ذرا سوچئے کل قیامت کے دن خدا کا دربار ہوگا، ہم اور آپ وہاں کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ آج ہم میں سے 80% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور نماز آتی بھی نہیں، آتی کہاں سے جب ہم نے سیکھی نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کل جب قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، اور ماں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہوگی، رشتہ دار ایک دوسرے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہوں گے، دوست اپنے دوست سے، حبیب اپنے حبیب سے دور بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں وہ میرے سے ایک نیکی نہ مانگ لے، کہیں وہ مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر دے۔ اس وقت جب قیامت کی گھڑی ہوگی تو سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرش محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی دفتر میں ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال ہوگا، ہمارے پاس کوئی اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال ہوں گے، تبھی تو کل ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال نامے دکھا پائیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ اعمال کیا ہے، اس بنیاد پر ہمیں جنت میں ڈال دیجئے۔ کس بنیاد پر ہم اللہ سے جنت مانگیں گے؟ میرا عزیز دوستو، ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، اسلامک اسکول تھا وہ۔ اسی دوران ماسٹر صاحب نے پوچھا ایک بچے کو کھڑا کر کے کہ بیٹا بتاؤ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ اس طالب علم نے، اس مدرسے کے، اس اسکول کے اسٹوڈنٹ نے یہ جواب دیا کہ ماسٹر صاحب، جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں نا، جو مر گئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا طالب علم کھڑا ہوتا ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں لیکن اسے نماز نہیں آتی، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر تیسرا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب، جو لوگ کافر ہیں نا، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ میرا عزیز دوستو، اب ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، ہم ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، ہم کن لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ کیا ہمارے ماں باپ نے، کیا ہمارے علماء اکرام نے ہمیں نماز نہیں سکھائی؟ کیا ہمارے پاس سیکھنے کا آپشن نہیں ہے؟ یا تو پھر ہم کافر ہیں، یا ہم مر چکے ہیں جو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا ہے ہمارا؟ ہم کس فہرست میں داخل ہوتے ہیں؟ ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ میرا عزیز دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، یعنی کوئی چیز فرق پیدا کرتی ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، تو وہ نماز ہی ہے۔